صبا بٹ صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارلیمنٹ میں ایک عورت کھڑی ہو گئی. اس نے کہا کہ قرآن نے قنطار کا لفظ استعمال کیا ہے مہر کے سلسلے میں, ڈھیروں کے ڈھیر دو, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو آپ کیسے مقرر کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عورت نے بات ٹھیک کی ہے, یعنی وڈرال دے دیتے ہیں. اتنی امپاورمنٹ تھی, تو کیا وجہ ہے کہ مدینہ ثانی پاکستان جسے ہم کہتے ہیں, تو اس میں کیا یہ پارلیمانی نظام کی خامی نہیں کہ خواتین کو باضابطہ کردار سونپنے کی بجائے مخصوص نشستوں کا لالی پاپ دیا جاتا ہے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو سسٹر عائشہ بات کر رہی تھی کہ میں اسی سے ریلیٹ کروں گی کہ عورت کو اگر ریاست میں بھی حصہ دے دیا جائے, اس کو ہر جگہ پہ اس کو پرومیننٹ بھی کر دیا جائے, لیکن بات وہیں رہے گی اگر اس کو خود اپنی آئیڈینٹی کا نہ پتہ ہو. جیسے کہ ایک ہم ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھتے ہیں, اور اس میں حضرت خضر کا ایک ڈائلاگ ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں تم اس پہ صبر نہیں کر سکتے. تو ایسا ہی ہے کہ جو آج کی عورت ہے نا, اس کو اپنی ورتھ کا ہی اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنی ورتھ فل ہوں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے سارے رائٹس دے دیے ہوئے ہیں. تو بہت سے رائٹس ہمارے پاس ہیں, اور بہت سے رائٹس جو ہیں ہم مانگ رہی ہیں عورتیں, اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جو جس کا ان لوگوں کو علم ہی نہیں ہے, جس کے اوپر وہ آواز اٹھا رہی ہیں. جیسے آپ عورت مارچ کو دیکھ لیں کہ میرا جسم میری مرضی, اور یہ ایک الگ ہی سینیریو نکل آیا ہے. تو جب اس طرح کی سچویشن میں ایک معاشرے میں ایک عورت یا کوئی دیکھتی ہے, تو وہ کنفیوز ہو جاتی ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے. صبا بٹ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو ہم نے بات کی ابھی کہ عورت کو امپاور کیا جائے, لیکن اس میں بہت ساری ہرڈلز ہیں, رکاوٹیں ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورت کی جو سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ ہے, بہت سارے ایشو ہیں نفسیاتی مسائل کے, ڈومیسٹک وائلنس ہے, کچھ ہمارے ٹریڈیشنل کلچرل نارمز ہیں ایسی جو غلط ہیں, وہ بیچ میں آ جاتی ہیں. اس کو کیسے ایلیمنیٹ کیا جائے تاکہ عورت فلی اپنے رائٹس اور اوبلیگیشن کے حوالے سے فل اویئر ہو؟ جزاک اللہ خیر فار دس ونڈرفل کویسچن. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ عورت کی مینٹل ہیلتھ بھی اسی طرح میٹر کرتی ہے جیسے کسی بھی ایک انڈیویجول کی کرتی ہے. اور ڈیفینیٹلی. اکثر کہہ دیا جاتا ہے کہ بس یہ تو عورت ہے, گھر میں ہی تو ہوتے ہو, آپ لوگوں نے کرنا ہی کیا ہوتا ہے. جو گھر کی عورت ہے وہاں سے ہی تو سٹارٹ ہوگا. گھر کی عورت کو اگر وہ سارے حقوق ملیں گے تبھی وہ ایک پوری اپنی اولاد کی پرورش کر سکے گی, اور پھر وہ اولاد جو ہے وہ سوسائٹی میں نکلے گی. اور اس کی ایجوکیشن کے اوپر بھی اتنا کام نہیں کیا جاتا. زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ عورتیں ہیں, ان کی شادیاں ہو جانی ہیں تو ان کی ایجوکیشن کے اوپر اتنا فوکس نہ کیا جائے. لیکن اب آ کے اگر ہم دیکھیں تو بہت سی فیمیلز ایسی ہیں جو گولڈ میڈلسٹ ہیں, جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کام کیا ہے. ان کی ایجوکیشن کے اوپر جب دھیان دیا گیا, لیکن ابھی بھی بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں, بہت سی عورتیں ایسی ہیں جن کو نہ تو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے, نہ ہی ان کے ایجوکیشن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. صبا بٹ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جیسے میں نے بات کی کہ ایک فریڈم ہے ویمن کو, وہ کس حد تک درست ہے؟ جیسے شادی کے معاملات ہیں, شوہر کے اگر گھر میں وہ ہے تو نان و نفقہ اس کی ذمہ داری ہے شوہر کی. تو اس پرسپیکٹو میں آپ یہ بتائیں کہ عورت کو شادی کے معاملے میں, جاب کے معاملے میں کس حد تک امپاور کیا گیا, اور پاکستان میں ہم اس کو کیسے اور مزید بہتر بنا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو میں آپ جو پہلے دو گیسٹ نے بات کی, میں ان سے بہت زیادہ متفق ہوں کہ انہوں نے بہت زبردست پوائنٹس رکھے. میں اسی کو ہی آگے بڑھاؤں گی کہ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ عورت کی جو فیملی کانسٹیٹیوشن ہے اس میں اس کا کیا رول ہے اور کہاں تک اس کو امپاورمنٹ دی گئی ہے. تو اگر ہم لوگ جس طرح ہم بات کرتے ہیں ہسٹری کی, تو جب لارڈ میکالے بر صغیر میں آیا تھا تو 1835 کی بات ہے کہ اس نے ایک بات کی تھی کہ ہم مسلمانوں کے اوپر تب تک فوقیت حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم ان کو ان کے اقدار ہیں, ان کے رسم و رواج ہیں, ان سے دور نہ کر دیں. تو یہی کچھ ہوا کہ ہم لوگ اپنے جو اصل میں جو ہمارا فیملی کانسٹیٹیوشن کا جو ذمہ داریاں تھیں ہم اس سے دور ہو گئے. تو ہمیں لگنے لگا کہ شاید جو ہمارا رول ہے نا گھر میں وہ صرف اتنا ہی ہے کہ بس شادی ہو گئی اور شادی کے بعد ہماری جو تھوڑی بہت ذمہ داریاں ہم نے وہ نبھانی ہے, اور ہم نے اپنا فوکس جو ہے نا وہ صرف اپنے اوپر رکھنا ہے.
لیکن اگر ہم اپنی روٹ کے ساتھ جڑیں گے تو ابھی ہمیں کتنی مثالیں ملتی ہیں جن کے بارے میں بھی ایک سسٹر نے ایکسپلین بھی کیا کہ حضرت عائشہ کے پاس جو ایک بچی آئی اور اس کی شادی کے معاملات. تو اسلام نے ہمیں اوور آل امپاورڈ کیا ہوا ہے. وہی بات ہے کہ جب ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم اپنے روٹس کے ساتھ جڑ نہیں رہے. جب ہم اپنے روٹس کے ساتھ جوڑیں گے تو لا پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے جو 1400 سال پہلے آ چکا ہوا ہے.